سمرن نے تبھی کوئی رسپانڈ نہیں کیا، سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ صلاح الدین لب دبائے پرسوچ نظریں اس پہ غور کرے، کچھ سوچنے لگا اور اٹھ پڑا۔ آپ پلائیں، میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل پڑا۔ سمرن اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اچانک موڑی کی نظر خود پہ پڑتے ہی سر جھکا چکی تھی۔ وہ اس وقت دوحہ ایئرپورٹ میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ماموں تو واقعی آرام کرنے کے لیے پرائیویٹ روم میں چلے گئے تھے کیونکہ اسٹے 8 گھنٹے کا تھا اور سمرن کے پاس 8 گھنٹے انجوائمنٹ کے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کو کیمرے میں قید کیے ساری یادیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی اور صلاح الدین اپنے چشم سے اسے کیمرے کی طرح کیپچر کر رہا تھا۔ جب وہ تصویروں سے فارغ ہو گئے تو صلاح الدین کی موجودگی کا بس احساس ہوا۔ وہ تو پتہ نہیں اپنی دنیا میں کھو ہی جاتی تھی۔ ایسی عجیب عادت پہ امی ڈانٹا کرتی تھی اور وہ واقعی اسے شرمندگی ہی ہوتی تھی۔ ویسے یہ ایئرپورٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ کچھ زیادہ ہی نہیں مسکراتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ آج کے دن تقریباً 40 بار مسکرائے ہیں، بلکہ یہ اسمائل آپ کے چہرے سے ہٹی نہیں ہے۔ ویسے اس کی عجیب بات پہ ہنس پائے۔ وہ واقعی کبھی زندگی میں اتنا ہنسا یا مسکرایا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ وجہ آج بہت ہی خوبصورت ہے، جسے وہ دل ہی میں دبا گیا، لیکن آنکھوں کی گستاخی کو کون روکتا جو اس کے دلکش نقوش کا پہرا کر رہی تھی۔ ویسے آپ کو نا پلین کے کھانے کا کچھ نظام بدلنا چاہیے۔ یہ کیا دیتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پلین میں نہیں کسی ہاسپٹل روم میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں ایسا کھانا دیا جاتا ہے جیسے ہم پیسنجر نہیں مریض ہیں۔ ایک دن کی تو بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی پائلٹ ہوں ہیڈ آف ایئر لائن نہیں وہ مزے سے بولا۔ ایک دن میں ایسا کھانا کھانے سے کوئی مر بھی سکتا ہے؟ صلاح الدین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سمرن کو لگا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے ایسا کھانا کھانے سے دل خراب ہو سکتا ہے، اور دل خراب ہونے سے بندہ مر بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دل آپ کے پورے جسم کا نظام سنبھالتا ہے۔ وہ اپنے قہقہے کو روک نہیں سکا۔ کون سی کلاس میں ہو؟ جب وہ کھل کر ہنس پڑا تو پھر بولا۔ سمرن نے کوڑا اسے اپنے مذاق بننے پر بہت غصہ ہے۔ فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے ہیں، اب سیکنڈ ایئر میں جاؤں گی۔ ارے بہت چھوٹی سی ہو، میں تو 7-8 کلاس کی سمجھ رہا تھا۔ ہاں تو انکل الادین صاحب آپ خود بوڑھے ہیں، اس لیے بچی لگوں گی۔ اتنی مشکلوں سے ان کلاسوں سے گزر کر بڑی ہوئی ہوں اور آپ مجھے بچی کہہ رہے ہیں۔ وہ بگڑ کر بولی۔ ارے اردو کو تو شوق ہوتا ہے ان کو کوئی جانگ کہے، یہاں تو الٹا ہی حساب ہے۔ ہاں تو وہ کوئی اور ہوگی، میں ایک ہی پیس ہوں دنیا میں، بالکل اوریجنل۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے آپ جیسی ملی بھی نہیں، اب تک ملے گی بھی نہیں۔ خیر آئیے اسٹور میں چلتے ہیں۔ ویسے پتہ ہے اس کی ٹیک ہوا میں باتیں کرتی ہیں، ویسے اس کے ٹیک ہوا میں باتیں کرتے ہیں۔ کوچی سے یاد آیا آپ نے وہ گانا سنا؟ کوچی گینگ آف اللہ اتنا مزے کا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ بول رہی تو اور وہ ساری دنیا کو سر پہ رکھے اسے ہی سنے جا رہا تھا۔ وہ باہر جا رہا تھا جب آغا جان کی آواز پہ اپنے بڑھتے قدم روک دیے۔ کمرے میں آؤ میرے معزت کے ساتھ آغا جان، فی الحال میں کسی کام سے جا رہا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے کیا کہا ہے دین؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کہیں گے اور میرا جواب آپ کو بھی پتہ ہے۔ وہ ابھی تک آغا جان کی طرف نہیں مڑا تھا۔ دین تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ تم میری پوتی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ اب ساتھی پہ آ گئے تھے۔ ہاتھ تو بہت کم چیز ہے جو اس نے معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا، میرے بس میں ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ دین وہ اداڑے۔ اگر تم اس لڑکی کے ہاتھ ایسی حرکتیں کرتے رہو گے تو میں اس لڑکی کی ہی جان لے لوں گا۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے، اور خان زادے ہو تم، مت بولو، جلدی سے اس لڑکی کا نام بتاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو، ورنہ تمہارا نکاح میں ہیرا سے کروا دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے، انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کیا کہہ کر جا چکے ہیں۔ صلاح الدین کو لگا اگر وہ اسے خنجر مار دیتے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ان کی باتوں سے ہوئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں زخم تو بڑھ جاتے ہیں لیکن زخموں کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ وہ مڑا ان کے سامنے آیا، اس کی آنکھیں سرخ تھی جبکہ چہرے پر زمانے بھر کے ساتھ ہی آ گئے تھے، مگر وہ بولا تھا دھیمے مگر سرد لہجے میں۔ میں تو ہرگز نہیں بولا کہ میں خان ہوں، مگر مجھے لگتا ہے آپ سب بھول گئے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی خان اتنا بے رحم، اتنا سنگ، اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ آپ خان کا نام میں نے نہیں، آپ لوگوں کے دقیانوسی سوچ انا پرستی نے خراب کیا ہے، اور لوگ جو آپ کا نام لیتے ہیں آپ کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آغا جان لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ ان کی جان مال عزت نہ چھین لیں، کیونکہ ان کی نظروں میں آپ یہ تینوں کام کر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس لڑکی کی، یعنی کہ صلاح الدین علی خان کی۔ منکوہ سمرن مارنا چاہتے ہیں آپ اسے، شوق سے مارے، لیکن زمانے سے پہلے گولی کا نشانہ آپ کے پوتے کے دل میں ہونا چاہیے۔
اور ہیرا سے کیا میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا، بے شک 4 شادیاں جائز ہیں لیکن میری ڈکشنری میں ایک ہی شادی جائز ہے اور وہ بھی ہو گئی ہے سمرن سے، اور اس نے مجھے مکمل کر دیا۔ آپ کو اسے بہت تسلیم کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس پہ ظلم کرنے کا ارادہ ہے تو سوری، میں اب اس جہنم میں مزید نہیں رکوں گا۔ آغا جان کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ آنکھیں ان کے جلنے لگی۔ صلاح الدین نے انہیں آئینہ دکھایا تھا اور وہ آئینہ ان سے برداشت نہیں ہوا تھا تو ایک زوردار تھپڑ صلاح الدین کو مارا۔ ارباز اور اسامہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ارباز کے چہرے پہ صدمہ آ گیا جبکہ اسامہ کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ آغا جان اپنے لاڈلے پوتے کو کبھی تھپڑ ماریں گے۔ صلاح الدین نے اپنا جبڑا پر پکڑا، اسے کوئی دکھ کچھ محسوس نہیں ہوا تھا بلکہ وہ بالکل خاموش سپاٹ تاثر لیے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ دے صلاح الدین تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں بیگ پیک کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور اسے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ دیکھا یہ بیگ کتنا مہنگا ہے، اتنا چھوٹا سا، میں کہتی ہوں کہ اتنی میں تو بیگز کی فیکٹری کھولو، اسے خریدنے سے بہتر ہے۔ وہ چھوٹا سا اپنے کپڑوں سے میچنگ کرتا بیگ دکھا رہی تھی اور پھر اسے رکھتے ہوئے کہنے لگی ویسے اچھا ہے، لے سکتی ہو۔ صلاح الدین کو وہ بیگ اچھا لگا۔ میں کوئی نہیں لے رہی، بل گیٹس کی اولاد تھوڑی ہوں، اللہ اتنے پیارے شوز، وہ سلور کلر کے ہیلز جو دور سے ہی اپنی چمک دکھا رہی تھی، اس کی طرف بڑھی اور اسے دیکھنے لگی۔ اوف کتنے پیارے ہیں۔ صلاح الدین ویسے ہی شاپس کو دیکھنے لگا۔ اس نے مورے کے لیے کچھ لینا تھا، فی الحال وہ باقی کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیا کرتا تھا، لیکن مورے کے لیے کچھ بہت ہی خوبصورت سی چیز ہو جو وہ استعمال کرے۔ اس نے دیکھا بے احتیاط نظر خوبصورت سے سفید اصلی والے موتیوں سے بنے کلچ پہ پڑی جس کا اوپنر پہ ایک گلاس والا روز بنا ہوا تھا۔ گلاس صلاح الدین کو بہت اچھا لگا۔ اس نے سامنے کھڑی لیڈی کو اس کو پیک کروانے کو کہا اور سمرن کو جو گرین بیگ پسند آیا تھا وہ بھی، پھر وہ اس کے طرف آیا جو حسرت سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین کی آواز پہ موری پھر خود اپنی سوچ میں آئی، چلیں آپ پرفیوم لیتے ہیں، ہاں چلو۔ وہ مڑا تو کریڈٹ کارڈ دیا، پھر 2 بڑے بیگ اٹھانے سمرن کا منہ کھل گیا۔ اس نے شاپنگ بھی کر لی۔ یہ پارلر تو کچھ زیادہ ہی امیر تھا۔ صلاح الدین مڑا تو اس نے اپنے حیرت سے کھلتے ہوئے منہ کو تیزی سے بند کیا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ یہ پکڑ سکتی ہیں۔ اسے بیگ پکڑاتے ہوئے بولا، آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ گور کر بولی، غصہ آیا کہ خرید سکتا ہے وہ نہیں، ارے نہیں ویسے ہی کہا، میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، اچھا رہنے دے، اب شرمندہ نہ کرے۔ وہ پکڑتے ہوئے بولی، وہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ موری نے جا کر دروازہ کھولا تو تائی دھکا دے کر اندر آئی۔ سمرن بیٹھی ہوئی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے ڈر کر اٹھی۔ ارے بھابھی، تائی نے بڑھ کر سمرن کو تھپڑ مارنے شروع کر دیا۔ کمینی ڈائن، پہلے میرا بیٹا چھینا، پھر میری بیٹی کا حق چھینا، اب میرے دین کو دور کر رہی ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اب اس کا گلا دبا رہی تھی اور موڑے پیچھے سے انہیں کھینچ رہی تھی۔ بھابھی چھوڑے اسے، چھوڑے۔ سمرن کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ موری تیزی سے صلاح الدین کو بلانے لگی کہ ہیرا اندر آئی اور انہیں کھینچتے ہوئے باہر نکالنے لگی۔ ارے کیا کر رہے ہو چاچی جی، امی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ باہر نکال کر اب اندر گھسی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ موڑے بھونچکا گئی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو۔ صلاح الدین پیکنگ آدھی کر کے انہیں تیار ہونے کی خبر دینے آیا تھا کہ موڑے کو دروازہ پیٹتے ہوئے پایا۔ موڑے وہ بھاگا، انہوں نے دین کو دیکھا تو چیخی، وہ مار دیں گے بچی کو، دین، سمرن مر جائے گی۔ اور دین نے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اندر کھڑی ہیرا ڈر گئی۔ موڑے وہ تیزی سے ماں کے پاس آئی جو سمرن کو تقریباً مارنے والی تھے۔ جب دروازہ ٹوٹا اور دین اندر داخل ہوا تبھی تائی کو ہوش نہ آئی۔ موڑے بیٹے کو مارا تم بھی مرو گی، میرے بیٹے کو مارا تم بھی مرو گی۔ وہ بڑھتے ہوئے انہیں تیزی سے پکڑا اور ہٹایا۔ تائی دیوار کو جا کر لگی۔ سمرن نے اپنی گردن کو پکڑا جہاں سے اب خون نکلنے لگا تھا۔ پیچھے زخم کے باعث وہ کھانسنے لگی، آنکھوں میں گہرا پانی آ گیا۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا جو سارے بال اس کے منہ پر آ چکے تھے۔ سمرن آنکھیں کھولو رینی، اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا اور بال ہٹانے لگا۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین نے اسے اٹھا لیا اور بولا، موڑے چلے۔ وہ کہتا وہ اسے لیے گیا
وہ موڑے کھڑی رہی، انہیں دیکھنے لگی جو اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے اترا اور آواز دینے لگے، دل نواز جلدی سے میرا بیگ لاؤ۔ وہ کہہ کر چلنے لگا۔ سب حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے اور وہ انہیں اگنور کرتا ہوا باہر آ گیا اور اپنے کار کی طرف پہنچا اور دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اپنی گردن کو پکڑے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پانی دوں؟ وہ سائڈ بورڈ سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولا۔ موڑے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے آئی باہر۔ دین ٹھیک ہے نا بچی؟ دین نے اسے پانی کی بوتل پلانی چاہی، وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ پانی پیو، میری جان نکال دو گی، وہ تیزی سے بولا۔ اس نے پکڑا اور گھونٹ لینے لگی۔ موڑے آپ بیٹھے، آپ کا سامان آ جائے گا۔ دفع کرو سامان کو، اسے دیکھو ہاسپٹل لے کر چلو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ انہیں پریشان دیکھتا ہوا پا کر بامشکل ہی بول پائی، اگر تم نے پھر بولا کہ میں ٹھیک ہوں تو الٹے ہاتھ کا تھپڑ پڑے گا، یہ سب تمہارے میں ٹھیک ہوں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ غصے سے بولا۔ دین اسے گھور کر دروازہ بند کرتا ہوا موڑے کا دروازہ کھولا اور انہیں بٹھایا۔ تب تک دین کا سامان آ گیا تھا اور دین نے ڈگی کھولی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور اسے دیکھا جو سر جھکائے بوتل کو تھامے رو رہی تھی اور وہ اب موڑے کی پرواہ کیے بنا اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگے۔ رونا بند کرو، موڑے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے آنکھیں جلدی سے صاف کرنے لگی اور دین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کار اب پیچھے کرنے لگا۔ آپ کو کوئی پسند کیوں نہیں آ رہا؟ اسے تقریباً 10 پرفیوم دکھا چکی تھی لیکن مجال ہے سمرن کو کوئی پسند آئے۔ صلاح الدین اسے دیکھ رہا تھا جو ہر ایک کو اپنی کلائی پہ سپرے کر کے سونگھ رہی تھی، پھر برے برے منہ بنا کر رکھ دیتے۔ صلاح الدین اس کی ہر ادا پہ مسکرا اٹھا۔ یہاں تو کوئی اچھا نہیں ہے، اتنی تیز اول تو امی نے لگانی نہیں دینی، دوسرا بابا کو الرجی ہے۔ اوف، چلیے 1 منٹ میں مدد کر سکتا ہوں۔ ایکسکیوز می، آپ کے پاس ادھر؟ یس صاحب۔ وہ دوسری طرف بڑی، یہ کون سے نام کا منگوایا ہے؟ فرینچ پرفیوم کی کمپنی ہے مگر اسمیل پیور عرب۔ اچھا، پر بہت زیادہ مہنگا ہوگا۔ آپ کو تو ہر چیز میں پرائز کی کیوں فکر لاحق ہوتی ہے؟ آپ کی طرح اندھا دھند پیسہ تو نہیں ہے۔ وہ بگڑ کر بولی۔ وہ کچھ کہنے والا تھا جب وہ لے آئی۔ صلاح الدین نے ان سے لی اور اسے پکڑایا۔ آپ چیک کریں پھر بتائیے گا کہ کیسا ہے۔ وہ اسے لے کر چیک کرنے لگی جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ رنگ دیکھ چونک پڑی تھی۔ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ صلاح الدین فوراً نظر پھیر چکا تھا کہ میڈم اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ وہ انہیں اسلام آباد میں اپنے ایک فلیٹ میں لے آیا تھا جو کبھی اپنے استعمال میں تب لاتا تھا جب اسے نیلم نہیں جانا ہوتا تھا۔ بوڑھے سفر میں وہ خاموش رہی۔ وہ موڑے دعا کرتے کرتے اس کا چہرہ پھونک رہی تھی۔ صلاح الدین نے سارے راستے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، ہاں کبھی موڑ کاٹنا ہوتا تو چھوڑ لیتا، پھر پکڑ لیتا۔ یہ ایک یقین دلانا تھا وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ پہلے تو وہ جاگی تھی، پھر تھکن اور درد کا باعث سو گئی تھی۔ بیچ راستے میں وہ رکے بھی تھے مگر وہ اٹھ نہ سکی تھی، وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس نے آنکھیں اور جسم میں جان نہ تھی کہ وہ اٹھ سکتی۔ صلاح الدین نے اسے جگانے کی بھی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ موڑے نے منع کر دیا لیکن وہ چاہ رہا تھا کچھ کھا تو لے۔ انہوں نے کہا جب اٹھے گی تو دے دینا۔ اس طرح نہ وہ اٹھی اور نہ ہی صلاح الدین نے کھایا۔ اب وہ تقریباً منزل کے قریب پہنچ گئے تھے تب سمرن بلکہ ہلکا سا مسا صلاح الدین نے چونکا دیکھا۔ موشم، اس نے بے احتیاط کہا اور پھر اچانک کچھ یاد پڑتے ہوئے مسکرایا۔ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں۔ ہائی، کہیں پشتو میں گالی تو نہیں دی؟ نہیں بھائی، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اور ویسے بھی اس کا مطلب موشی موس ہے۔ اچھا۔ وہ شیک پی رہی تھی، اچانک پھر رکی، پھر ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ صلاح الدین تیزی سے اٹھا۔ علاؤدین صاحب، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ شیک پکڑتے ہوئے پیچھے بھاگی۔ اس نے سمرن کو دیکھا جو مندی مندی آنکھوں سے ونڈو کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کسی کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو صلاح الدین کے ہاتھوں میں قید تھا۔ صلاح الدین نے مڑ کر دیکھا، موڑے سو چکی تھی۔ سمرن نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن صلاح الدین نے تھامے رکھا۔ کچھ زیادہ نہیں سو گئی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کی انگلی کو چھو رہا تھا جو سوجے ہوئے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں موشم، چپ کے روزے سے ثواب نہیں ملے گا۔ بولو وہ سب کچھ جو تم ایک ہفتے سے اپنے اندر دبائے ہوئے۔ وہ اب اس کا ہاتھ کو اٹھا کر چومتے ہوئے بولا۔ سمرن نے آنکھیں بند کر لی، پھر دوبارہ کھولی تو صلاح الدین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اپنا گھر باہر سے دیکھ سکتی ہوں؟ پتہ نہیں کیا تھا اس لہجے میں جس سے صلاح الدین کو دکھ ہوا تھا۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بازو اٹھا کر اس کے گرد پھیلا کر اسے ساتھ لگا کر اس کی کن پٹی چومتے ہوئے بولا، گھر والوں سے ملوانے بھی لے کر جاؤں گا، تم وہاں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، لیکن ابھی نہیں، تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔
کہیں گے ہماری پیاری سی بیٹی کا کیا حال کیا ہے، فی الحال بتاؤ بھوک لگ رہی ہے؟ وہ بازو ہٹا کر اسٹیئرنگ کو تھامے اسے سے پوچھ رہا تھا۔ سمرن نے نفی میں سر ہلائے، بولو بھی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ صلاح الدین نے تھا کر اپنے آنکھیں بند کی، اور کیا کرے، لیکن انسان کا دماغی توازن جب ہل جائے تو سنبھلنے میں وقت لگے گا، اس لیے خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے فلیٹ کے قریب آ گیا تھا۔ مورے، اس نے ہلکی سی اونچی آواز میں کہا۔ مورے کو 2 بار پکارنے کے بعد بلاخر وہ اٹھ گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر سمرن کو دیکھا جو سیٹ سے سر ٹکائے شیشے کو اسپاٹ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ بچی اٹھی؟ جی اٹھ گئی، آپ کی گونگی بیٹی، صلاح الدین نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کار پارکنگ ایریا میں لے گیا۔ دن پہلے اس کی حالت عجیب ہے، اوپر سے تم، یہ اپنے اوپر اٹھتا ہوا ہاتھ روک سکتی تھی، لیکن نہیں، مار کھانی ہے، انعام ملنا ہے اسے۔ وہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا تھا کہ وہ ریئیکٹ کرے گی، لیکن محترمہ پہلے والی سمرن نہیں رہی تھی، وہ بالکل بدل گئی تھی، اور صلاح الدین کو اس کا بدلاؤ سخت زہر لگ رہا تھا۔ چندہ، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں، صلاح الدین نے کار کی چابی نکالتے ہوئے سمرن کی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ اچانک سمرن کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ آئی، مگر پھر غائب۔ وہ کار سے اترا اور موری کا دروازہ کھولا۔ سمرن نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر ہاتھوں سے لگتا تھا جان ختم ہو گئی۔ صلاح الدین نے اس کی طرف آیا اور دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سمرن نے ہاتھ آگے کیا، صلاح الدین نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ سمرن کا منہ کھل گیا، وہ دروازہ ٹانگوں سے باندھ کرتا اپنی چابی آٹومیٹک بٹن سے لاک کرتا۔ مورا مورے کھڑی ہوئی تھی، اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن سمرن کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ صلاح الدین چلتا ہوا لفٹ کی طرف آیا اور مورے کو بٹن دبانے کو کہا۔ مورے نے جلدی سے دبایا اور وہ ویٹ کرنے لگے۔ مجھے نیچے اتار دے، وہ دھیمی سی آواز میں بولی، مجھے سنائی نہیں دیا۔ سمرن نے مورے کو دیکھا جو منہ میں کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، ان کی طرف دھیان نہیں تھا۔ آپ پلیز مجھے اتار دیں، اس نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا جو پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ آنکھیں ہرن کی طرح سہمی ہوئی تھی، جیسے ہر طرف شکار چھکالی تھے۔ لفٹ کھل گئی، وہ اندر داخل ہوئے۔ صدا شکر حالی تھا، ورنہ بندوق کو دیکھا سمرن کی جان جاتی۔ الدین نے 7 فلور کا بٹن دبایا اور لفٹ چلنے لگی، اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا تو گوری دکھانے لگے کہ اب بس بھی کر دو۔ وہ کلائی سے سمیل سونگھنے لگی۔ واقعی تو ایسے سمیل پہلا لفظ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ واو، آپ کا ہر چیز میں ٹیسٹ واقعی بہت زبردست ہے، تھینک یو، وہ سر کو ہم دیتے ہوئے بولا۔ میں تو 2 لوں گی، اوکے۔ جب وہ کاؤنٹر سے بل ادا کرنے لگے، صلاح الدین نے منع کیا۔ وہ نانا کرنے لگی کہ صلاح الدین نے بل پے کر کے اسے دیا۔ میں یہ نہیں لے رہی، یہ اب آپ نے خرید لی ہے۔ اچھا تو اسے گفٹ سمجھیے، میں کسی اجنبی سے بلا گفٹ کیوں لوں؟ وہ دیکھتا رہا، بے مسکراہٹ دبائی جس سے اس کا ڈمپل نمودار ہو گیا تھا۔ اتنی دیر سے اجنبی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اب گفٹ کے وقت اجنبی یاد آ گیا ہے۔ اینی ویز آپ ہماری کاکپٹ میں مہمان رہی ہیں، اسی کا ہی گفٹ سمجھ لیں۔ وہ پہلے دیکھتی رہی، پھر خوشی سے لے لیا۔ شکریہ علاؤدین صاحب۔ اوف صاحب تو نہ بلاؤ، اتنا بھی انکل نہیں ہوں، 5 سال بڑا ہوں میں۔ پھر بھی 5 سال بڑا ہونا بہت بڑی بات، امی تو کہتی ہیں ایک دن بھی بڑا ہو اسے رسپیکٹ دو، آپ تو پھر بھی اتنے بڑے ہیں۔ خیر آپ کو چوہے نہیں دوڑ رہے تھے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے بولا۔ ہاں دوڑ رہے ہیں، میں تو اسے چکر میں بھول گئی تھی۔ کھانا کھا کر جب سونے کو وقت آیا تو صلاح الدین نے کہا سمرن اب اس کے ساتھ ہوگی۔ موری نے خاموشی سے صلاح الدین کو اشارہ کیا تو صلاح الدین نے ان کے ساتھ سائڈ میں آیا۔ وہ گھبرا جائے گی، فی الحال میرے ساتھ رہنے دو۔ میں جانتی ہوں تمہارا حق ہے، مگر اس بچی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ موری آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر وہ ابھی میرے قریب نہیں آئے گی تو اجنبیت کی دیوار ہمارے گرد حائل ہو جائے گی اور کبھی نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا وعدہ ہے آپ سے، وہ بہت جلدی ٹھیک ہوگی، اور پھر جو آپ میڈم کے مزاج دیکھیں گی تو آپ دنگ رہ جائیں گی۔ موری نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیا مطلب؟ موسم یہی ہے۔ موری کا منہ کھل گیا۔ صلاح الدین نے بڑھ کر ان کے ماتھے پہ پار کیا اور شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سمرن جو واش روم سے باہر نکلی تھی، صلاح الدین کو دیکھا، اس نے پھر نظر جھکا لی اور چلتے ہوئے بستر کی طرف آئی۔ تم نہ مجھے روبوٹ لگتی ہو، یا پھر کوئی زومبی میڈیسن کھائی جو میں نے تمہیں دی؟ وہ کہتے ہوئے اس کے پاس اور ساتھ بیٹھا وہ مزید کھسکی اور سارے سواد میں ہلائے، زبان بھی اللہ نے دی ہے، کچھ تو بولو۔ وہ پورے کا پورا اس کے طرف مڑا اور بولا، اچھا خیر، میں یاد تھا، تم مجھے کیسے بھولی ہوگی؟ ہر ایک دن کی دوست سے ہم خاموشی، نیند آ رہی ہے۔ نفی میں سار ہلا گیا۔ گڈ، مجھے بھی نہیں، چلو بات کرو میرے سے۔
سمرن نے آنکھیں اٹھا کر صلاح الدین کے سورہ آنکھیں تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو اتنے گھنٹے سے ڈرائیو کرنے کے باوجود بھی اس کی ہاتھ کہہ رہا تھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی، اسے تر تھا وہ کیوں اس کی ہاتھ ایسا کر رہا ہے۔ امی نے یہی کہا کہ جا کر سب کی مار کھانا، ان کی خدمتیں کرنا، بس شوہر کی کچھ نہ سننا۔ وہ اب چلا گیا تھا، آپ سو جائیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیسی لڑکی ہو، جو کہہ رہا ہوں وہ سن نہیں رہی۔ وہ رونے لگی ایک دم سے کہ صلاح الدین کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ بس منہ چھپا کر کھل کر رونے لگی۔ صلاح الدین اس کے قریب آیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگائے۔ وہ مزید رونے لگی۔ میری وجہ سے آپ اپنی فیملی سے دور ہوئے، اب وہ میرے بھائی کو مار دیں گے یا میری فیملی کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اس کا ڈر اس کی خاموشی ایک منٹ میں سمجھ چکا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے جا رہی تھی، صلاح الدین نے اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں نا، تو رونے کا کیا فائدہ؟ سمرن نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ آپ کو نہیں پتا، ابھی میں سوؤں گی، صبح خبر ملے گی کہ انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا ہے، پھر میرے اتنے صبر کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھل کر اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ صلاح الدین نے اس کا چہرہ تھاما اور انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری طرف دیکھو موشم۔ سمرن نے اس کی خیرن آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک میں زندہ ہونا، کوئی تمہیں اور تمہاری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، سمجھی؟ اور آج کے بعد سے مجھے تمہاری مظلومیت کی چادر پہنے نہ نظر آؤ۔ تم وہ اسٹرانگ بولڈ سمرن ہو جو کسی سے گھبراتی نہیں ہیں، سمجھی؟ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولا۔ سمرن نے تھکے ہوئے انداز میں اس کے سینے میں سر رکھ دیا۔ اب بتاؤ الادین صاحب یاد ہیں؟ وہ روتے ہوئے مسکرا پڑی۔ اور آپ کو موشم ابھی تک یاد ہے؟ صلاح الدین ہنس پڑا۔ وہ کتابیں آپ بھیجا کرتے تھے؟ صلاح الدین نے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی تو محترمہ کو پتہ چلا۔ وہ جھک کر شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا جو انسان پرفیوم، وہ بھی اتنے مہنگے والے گفٹ کے طور پر دے؟ جو کوجی کا بیگ، میں نے صرف موتیوں والی بیگ والا سامان اٹھاتا ہے، جبکہ دوسرا بیگ بھول جاتا ہے۔ جو میں نے پسند کیا تھا تو وہ کتابیں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا۔ صلاح الدین بمشکل ہی سن پایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی میری چھوٹی بہن سے ہونے والی تھی، پر سمرن میڈم اپنے الادین صاحب کسی کو کیوں دیتی؟ وہ تو صرف ان کا ہے۔ تب بھی میڈم آغا جان سے لڑ کر شادی کا کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہنس لے آپ، میرے لیے قیامت سے کم دن نہیں تھا۔ وہ اب الگ ہوتے ہوئے بولی۔ دین نے اسے گھورا اور اسے پھر کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ الگ ہونے کو کس نے کہا تھا؟ کیا تائی اماں نے یا آغا جان نے؟ وہ اب اسے ایک طنز کر رہا تھا۔ وہ پھر چپ تھی۔ صلاح الدین نے سوچا آج کے لیے اتنا ہی کافی، زیادہ تنگ کریں۔ وہ خود بھی بہت تھک گیا تھا، اس لیے گال اس کے سر پر رکھ کر اسے کچھ کہا۔ مائی بیوٹیفل لائف، آئی لو یو۔ آپ نے پھر مجھے پشتو میں کچھ کہا؟